अस्सलाम वालेकुम। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल मैं यहाँ से 6 रोड से आ रहा था। 6 रोड से लाइट टाउन रावलपिंडी का एक बहुत ही मशहूर एरिया जिसको बहुत ज़्यादा सेफ़ महसूस किया जाता है। और क्योंकि नॉर्मली जो घर मिलते हैं 70-80 लाख रुपए का घर मिलता है, लेकिन यहाँ पे 3-4 करोड़ रुपए से घर मिलता ही नहीं है। तो एनीवेज़ वहाँ से एक मैं जा रहा हूँ 6 रोड, एक चौक है, सिद्दीकी चौक आता है। उस चौक में अब मैं ऐसे सीधा जा रहा हूँ, तकरीबन मेरी हद निगाह 1 किलोमीटर तक मैं सामने देख सकता हूँ। और इस तरीके से चौक में एक बंदा इस तरीके से खड़ा हुआ है और उसकी नज़र बिल्कुल सामने है। मैं उस बंदे को देख रहा हूँ, ये सामने देख किधर रहा है। अब बाइक इसने इस तरफ किया हुआ है, मैं भी देखूँ, मैंने कहा कुछ तो होगा। अब वो अंधेरे में खड़ा हुआ है, मैंने जब सामने यूँ नज़र मारी तो एक और बंदा बाइक पे साथ-साथ उसके एक फ़ीमेल चल रही है, कोई लड़की जा रही है, वो उसने एक्सेलेरेटर थोड़ा-थोड़ा दिया हुआ है 10 की स्पीड पे। वो थोड़ा-थोड़ा आगे जा रहा है और साथ-साथ उसको फ़ोर्स कर रहा है कि भई तू बैठ, 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 बैठ। जो बग़ैरती करने की आदत होती है, माज़रत के साथ फॉर माई बैड लैंग्वेज, लेकिन ये लड़के करते हैं। और ये जिस ज़ुबान खुल जाएगी मेरी, लेकिन बहरहाल इसके साथ जो भी मामला हुआ, वो बंदा खड़ा हुआ। तो अब ये जो 1 टू 5 वाला था, मैंने ये सोचा ये इस वजह से खड़ा हुआ है कि अगर कोई वो ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है या कोई उसको प्रॉब्लम पहुँचाने की, नुकसान पहुँचाने की लड़की को कोशिश करता है, तो ये शायद इस नीयत से खड़ा हुआ है कि जाऊँगा और उसकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं भी हूँ तो 2 बंदे जो है ना चढ़ जाएँगे, एक बंदा है उसे पेल-पूल देंगे। तो उस वो बंदा चला जाता है लिफ्ट देते-देते, और लड़की को बिठाने में कामयाब नहीं होता। इधर से ये 1 टू 5 वाला इतनी देर में मुझे क्रॉस करता है। तकरीबन 600 मीटर की दूरी पे लड़की है उस वक़्त, मुझसे 600-500 मीटर की दूरी पे, और ये भाईजान जाते हैं और ये मुझे क्रॉस करके जाके ये लिफ्ट देने, ये बग़ैरती करना शुरू कर देते हैं। सॉरी अगेन। ये उसको दोबारा से बोलने लग जाता है, जी आओ जी, बैठो, 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 बैठो। मैं देखता हूँ यार ये तो अपना काम सीधा करने के लिए चला गया है। मैं ये सोच रहा था ये उसकी हेल्प करेगा, बहरहाल ये उसको लिफ्ट दे रहा होता है। और मैं अंदर से इतना ज़्यादा भरा हूँ, इतना ज़्यादा भरा हूँ कि जिस दिन मेरे कोई हत्थे चढ़ गया, मैं वेट कर रहा हूँ कि कौन से टाइम मेरा मेरा जो है ना कोई हत्थे चढ़े। जो हत्थे चढ़े हैं उनको पता है कि क्या मामला हुआ है। लेकिन क्योंकि हम ये कॉल सेंटर इंडस्ट्री में लड़कियां हमारी आती जाती हैं, लोगों की माएँ बहनें इज़्ज़त होती है हमारी, लेकिन किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई मामला, ये बाइक वाले, ये कारों वाले, लिफ्ट देने वाले, ये जो मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लोगों की माँ बहनों के साथ ये काम करते ही रहते हैं आए दिन। बहरहाल एक ये तो आप समझ लेना कल्चर हो चुका है हमारे यहाँ के, जो नौजवान बंदा है वो ये काम करता है। बहरहाल उस बाइक वाले ने भी ये काम किया, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। मैं वो बहरहाल लिफ्ट देता हुआ, सामने से उसने राउंड अबाउट लिया और वो निकल गया। उसने लड़की कोई नहीं बैठी उसके साथ। इतनी देर में मुझे समझ नहीं आ रही, एक और बाइक वाला आके लड़की के पास खड़ा हो गया। तो पहले तो मुझे काफ़ी दूर से यही लग रहा था, मैंने कहा काफ़ी सारे जो इधर जो हैं गे हैं वो भी खड़े हुए होते हैं लिपस्टिक वगैरह लगा के, और अपना उनका कारोबार है ये। तो मैंने कहा शायद कोई वो होगा, लेकिन एक्चुअली में वो फ़ीमेल थी। जब मैं 300-400 मीटर की दूरी पे था तो मुझे अंदाज़ा हो गया ये कोई एक्चुअली में कोई फ़ीमेल है, बुर्का वगैरह लिया हुआ है। और एक और बाइक वाला आता है और वो भी अपनी ट्राई करके चला जाता है। उसके विदिन कोई 5 सेकंड के बाद मेरा, अब उस लड़की का और मेरा तकरीबन 100-150 मीटर की दूरी है। एक और गाड़ी वाला आता है, सिटी गाड़ी है या गालबन कोरोला गाड़ी है, वाइट कलर की गाड़ी आके रुकती है, और उसमें से एक लड़का निकलता है और उसका सीधा-सीधा वो पहले कोई अंदर बैठे हुए बात करता है, नॉर्मल खड़े होके बात करता है बड़ा डिसेंट तरीके से। वो गाड़ी गाड़ी मुझे क्रॉस करके गई है, ठीक है? उससे बड़े डिसेंट तरीके से बात करता है, यूँ उसने हाथ बाँधे हुए हैं, यूँ-यूँ कर रहा है, और उसके नेक्स्ट सेकंड में वो उसकी बाजू से पकड़ता है और फुल ज़ोर से उसको खींचता है, अंदर गाड़ी की तरफ डालने की कोशिश करता है। लड़की वहीं पे ज़मीन पे बैठ जाती है। बैग वगैरह लिया होता है, बैग उसका गिर जाता है, वो अंदर डालने की कोशिश कर रहा होता है पूरा। अब मैं उस रोड पे उस वक़्त, एक सामने मस्जिद है, मस्जिद में एक मौलवी साहब खड़े हैं, बावां टंगदा पिया वो, ठीक है, और सामने वेखन रहा है। अब मैं उधर से जा रहा हूँ, मैंने लिटरली आवाज़ मारी, ओ हेलो, अपनी जो हमारी लोकल ज़ुबान है उसमें मैंने 2-3 गालियाँ भी दी। तो मैं जैसे ही गया, मैं जैसे ही करीब गया और मैंने कहा हाँ भी क्या मसला है, मैंने उसे पकड़ लिया। मैं कहा आके किथे लेके जा रहे हैं ऐसा। तो मैंने कहा जानती हो इसको, लड़की से पूछा, लड़की कहती नहीं जी मैं नहीं जानती। अब 3 लड़के बैठे हुए हैं, 20 से 25 साल उनकी उम्रें हैं, और उनका फुल प्लान था कि इसको हमने लेके जाना है
اور اس کے بعد کی جو کارروائی ہوتی ہے جب یہ لڑکی کو لے کے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لڑکی کی تصویریں، لڑکی کی ویڈیوز وہ بنا کے لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر لڑکی کو ساری زندگی بلیک میل کرتے ہیں کہ بھی تو نے آنا ہے، فلاں جگہ پہ آنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، اور شکلوں سے پڑھی لکھی فیملی کے لگ رہے ہوتے ہیں، اور یہی پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ گاڑی بھی ایسا لگ رہا تھا ان کی اپنی کمائی بھی نہیں ہے، یہ کوئی کسی باپ کی لے کے آئے ہوں گے اور یہ انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے رات کو۔ بہرحال لڑکیاں جو باہر نکلتی ہیں وہ اپنی مجبوری کے تحت نکلتی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، جب گھر میں کوئی مرد نہیں ہوگا تو ان کو تو باہر نکلنا ہے، کام تو کرنا ہے، نوکری تو کرنی ہے۔ اور یہاں پہ تقریباً 500,000 لڑکیاں، یہ جو ہمارا 6 روڈ اور مری روڈ ہے، تقریباً 1500 لڑکیاں رات کو ہوتی ہیں یہاں پہ، آفیسز میں جاب کرتی ہیں، اور رات 3 بجے سے چھٹی ہونا شروع ہوتی ہے، صبح 6 بجے تک ہوتی ہے، تو وہ بھی کوئی کال سینٹر کی لڑکی تھی۔ بہرحال یہ ان 3 لڑکوں نے ایک اٹیمپٹ کی، جیسے ہی میں گیا انہوں نے کہا جی ہم تو مدد کر رہے تھے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی۔ بہرحال میں فل موڈ میں تھا، میں نے کہا کسی ایک کو تو میں ادھر سے آج میں پیلوں گا اور اتنی میں دوں گا۔ بہرحال وہ جو دوسرے 2 لڑکے بیٹھے تھے انہوں نے بھائی بھوئی کر کے کہا نہیں وہ ادھر اکیلی جا رہی تھی، ہم نے کہا کہ ہم اس کی مدد کر دیں، اور بہرحال لڑکی نے کہا نہیں، لڑکی اتنی کنفیوز تھی، کانپ رہی تھی کہ نہیں یہ میری ہیلپ نہیں کر رہے تھے، مجھے لے کے جانا چاہ رہے تھے کہ چل ہمارے ساتھ تو چل، کہتے نہیں۔ بہرحال انہوں نے نہ جانے والی کی، انہوں نے دیکھا یہ بھی غصے میں ہے، بندہ بھی غصے میں ہے، کوئی اور ہی ادھر لانجا کھڑا ہوگا۔ میری آواز بہت لاؤڈ ہو گئی تھی اس وقت، بہت لاؤڈ ہو گئی تھی، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، مجھے صرف یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان کو جیسے ضیاء الحق کے دور میں ایک بندے کو چوراہے پہ لٹکایا گیا تھا نا عورت کی عزت لوٹنے پہ، اور اس کے بعد 10 سال تک یہ آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا، کوئی کیس نہیں ہوا۔ جو بھی اس طرح کے کرنے والے، لڑکیوں کی عزت لوٹنے والے، چائلڈ ابیوز کرنے والے، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا، ان کے ذہن میں وہ قانون تھا، وہ آئین تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ ادھر سے چلے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک تو کوئی قانون نہیں ہے، اس طرح کا کوئی آئین نہیں ہے کہ لڑکی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، کسی طریقے سے بھی لڑکی پروٹیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی پروٹیکشن ہی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک تربیت کا جو سسٹم ہے، گھر کے اندر سے جو تربیت ہے، بچوں کی تربیت ماں باپ کم کرتے ہیں، بچے جب 12 13 سال 15 سال کے ہوتے ہیں ان کو ایجوکیٹ باہر والے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو بڑے ہو کے بنتے ہیں ان کے ذہن میں اپنی ماؤں بہنوں کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، وہ ہر عورت کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو سامنے والا مولوی بندہ تھا اس وقت جب وہ گاڑی میں اس کو کھینچ رہے تھے، وہ پہ باواں ٹنگدا پیا ہے کہ جی میں اندر تہجد پڑھن جاواں گا، میں اس مولوی کو جا کے ٹکر گیا، میں کہ تو منہ ویکھ رہے ہیں تھا آ کے تو بچا، اس کی مدد کر، کوئی ادھر لڑکی کا ریپ ہونے لگا ہے، تو اپنی نماز کے لیے تجھے فکر پڑی ہوئی ہے جی میں نے اندر مسجد میں جانا ہے، پتہ نہیں کوئی تھا مؤذن تھا، شاید اس نے مسجد کھولنی ہوگی۔ لیکن جہاں پہ ایک لڑکی مجبوری کے علاوہ گھر سے نکلتی ہی نہیں ہے، جاب کے لیے نکلتی ہی نہیں ہے، اب ایک لڑکی رات کو نکلی ہے، اس کی مجبوری تھی، جو بھی مسئلہ تھا، جو بھی کنڈیشن تھی، اپنی جاب کے لیے وہ نکلی، اس کے بعد یہ حالات ہوتے ہیں کہ وہ ابھی آفس سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کی دوری اس نے طے نہیں کی ہوگی، میرے ادھر آنے سے پہلے اگر میں ادھر نہ ہوتا انہوں نے تو ڈال کے لے جانا تھا، کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بیچ میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو اور یہ جو لفٹیں جو دے رہے ہوتے ہیں یہ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں، لفٹیں تو یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں دے رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے یہ بالکل فارغ ہوتے ہیں، آپ اگر کوئی بھی ہے نا، صرف آپ اس ایمان کے ساتھ اگر کوئی 5 بندے بھی لفٹ دے رہے ہیں، 6 بندے بھی لفٹ دے رہے ہیں، بغیرتیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ ایٹ لیسٹ جائیں ادھر جا کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، بے شک اگر وہ کسی کی بہن بھی ہوگی، کسی کی بیوی بھی ہوگی، پھر بھی جا کے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پوچھیں کہ بھئی ہاں کیا مسئلہ ہے، کون ہے یہ، کیا سین ہے، کیا فلم ہے، کیا کر رہے ہو ادھر، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہماری کل کو ہماری بھی ماں بہن روڈ پہ نکلے گی، کسی مجبوری کی وجہ سے نکلے گی، تو ہم جب یوں ہی کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے تو آپ آگے خود تصور کر لیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے، یہاں پہ میں سوچتا تھا کہ ہمارے ملک میں
ہم جب بھی بات کرتے تھے فرینڈز وغیرہ کے، ہم کہتے تھے یار یہاں پہ خلافت قائم ہو جائے، طالبان آ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہاں پہ اسلام آئے گا، یہاں پہ خلافت آئے گی، نام کے مسلمان ہیں، یہاں پہ خلافت نہیں آ سکتی، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم لوگوں کا، افسوس کے ساتھ. سو دس از ویری پینفل تھنگ فار می. میں نے کہا یہ چیز میں شیئر کروں کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی آپ آ جا رہے ہوں، کہیں بھی دیکھیں کہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، جسٹ یہ فیل کریں کہ وہ میری بہن ہے، یہ فیل کریں کہ وہ میری ماں کی جگہ پہ ہے، یہ فیل کریں، اور پھر دیکھیں آپ کے اندر کیسا جذبہ آتا ہے اس کی مدد کرنے کا. آپ کی بھی کل کو ماں بہن نکلے گی، یہ کیا پتہ آپ کے اوپر آزمائش ہوگا، کتنے لوگ کھڑے ہوئے ایسے کھڑے ہوئے منہ دیکھ رہے ہوں گے، کوئی ہیلپ کرنے کے لیے آگے نہیں آتا. دیکھتے رہتے ہیں سب لوگ، دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ. اب اس لڑکی کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ ایسے کیس میں دیکھ چکا ہوں، اس وجہ سے میں ویڈیو بنانے پہ مجبور ہوں. ایسے کیس میں نے دیکھے ہیں ہمارے، کیونکہ آفس میں فیمیلز آتی جاتی ہیں، اور جی فلاں نے یہ کیا وہ کیا، تصویریں بنانی، بلیک میل کر رہا ہے. کتنی لڑکیوں کی زندگیاں جو ہے نا اس مسئلے کے اندر ہیں. جس کے ساتھ مسائل ہو جاتا ہے، اب خدا نہ خواستہ کسی لڑکی کی عزت لٹ گئی ہے، وہ کیا آ کے بھائی کو بتائے گی، باپ کو بتائے گی، کس کو بتائے گی؟ چپ چاپ بیٹھ جاتی ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا گھر میں کیا معاملات، لڑکی کا کیا معاملہ ہوا ہے، کسی میں گھر والے بندے کو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. تو میسج صرف یہی ہے، چاہے آپ دین کی کتنی بھی سمجھ ہے ہم لوگوں کو، کتنے بڑے ہم مسلمان ہیں، جب تک ایک حق کے لیے ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، خاص طور پہ جو فیمیلز ہیں جو گھر سے مجبوری کے تحت نکلتی ہیں، اگر ان کے لیے ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل کو یہ درندے، یہ جانور، یہ آپ کی طرف بھی رخ کر سکتے ہیں، آپ کے گھر والوں کی طرف بھی رخ کر سکتے ہیں. تو ان کو پکڑ کے کوشش کریں، ان کو پولیس کے حوالے کریں، ان کو سزا دیں، جو سزا بن سکتی ہے وہ دیں، اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو ان کو مار دیں، ان کو جان سے مار دیں. اس جگہ پہ اگر آپ کے پاس کوئی گن ہے، پسٹل ہے، ماریں اور نکل جائیں. کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. سو اینی ویز دس از دا میسج فار آل آف یو. اللہ پاک ہماری بہنوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.